یہ لڑی جو ہے یہ 7ویں شجرے کے لحاظ سے پشت میں جا کے تو حضرت مولا علی حیدر کرار سے ملتی ہے، حضرت حسن اور حسین سے ملتے ہوئے آپ فرمایا کرتے کہ میں نجیب الطرفین ہوں، حسنی بھی ہوں حسینی بھی ہوں، مجھے والدہ کی طرف سے حسن کا فیض ملا ہے اور والد کی طرف سے حسین کا فیض ملا ہے، یوں نجیب الطرفین ہونے کی وجہ سے میں جو ہے وہ حسنی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں۔ آپ کے والد محترم کا نام اسم گرامی دوست جنگی تھا مخزومی، تو آپ انتہائی تقوی و پرہیزگاری سے آپ کی زندگی مزین تھی۔ دنیا میں آپ کی نیکی اور تقوی کا ایک شہرہ تھا، لوگ بڑا حیا کرتے تھے، آپ کا جہاں نام لیا جاتا لوگ سر جھکا لیتے تھے، اتنی اللہ نے عزت بخشی تھی۔ آپ کی عمر شریف کی چند منزلیں گزریں تو دل کے اندر اپنے رب کی یاد کا دریا ٹھاٹھے مارنا لگا اور دل میں انقلاب نے انگڑائی لی کہ یہاں کیا کرتا ہے، اٹھ اپنے رب کو راضی کر، جبکہ اللہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، عبادت جہاں بھی کرو اللہ کی عبادت ہے۔ وہ ان کی عکاسی کرتے ہوئے میاں صاحب عارف کھڑی نے لکھا تھا، اٹھ دلا ڈھونڈن چڑھیے، اٹھ دلا ڈھونڈن چڑھیے، کارنی سجن مل دے، جیڑے نے محرم دل دے وہ گھر بیٹھیا نہیں ملتے۔ تو آپ جنگل میں نکل پڑے اور خوب رب رب کرتے رہے، حق ہو کی صدائیں آسمان کی چوٹی کو چھونے لگیں۔ ایک دن آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت فرما رہے تھے بڑے انہماک کے ساتھ کہ کئی دنوں سے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں اترا تھا، تو سامنے پانی پر نظر پڑی تو ایک سیب پانی کی سطح پہ بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے سوچا شاید یہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، سیب پکڑا اور کھا لیا، پیٹ میں تو کوئی آسرا ہو گیا، لیکن دل تڑپنے لگا، دل تڑپنے لگا، وہ جو تقویٰ تھا وہ لرزنے لگا۔ اندر سے آواز آئی، او دوست زنگی یہ تو نے کیا کیا، یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، تجھے پتہ ہے؟ اس سے اجازت لے کے کھایا ہے؟ اگر کل قیامت کو رب نے پوچھ لیا تو جواب کیا دے گا؟ آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے، کل کلوز کو رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ آپ کی سیرت کے ہر پہلو سے ہمیں تقوی و پرہیزگاری کا درس ملتا ہے۔ سنیے، بالآخر یہ دل کی دھڑکن جو تھی تیز سے تیز ہوتی چلی گئی، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جدھر سے پانی آ رہا تھا اس نیت سے ادھر کو چل دیے کہ چلیں دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سراغ مل ہی جائے گا، تو پھر اگر مالک مل گیا تو اس سے یا تو معاف کرا لیں گے یا پھر اس کا کوئی معاوضہ دیں گے، پھر جیسے بھی ہو ہے اس کو معاف تو کرانا ہے، اس کی تلافی کے لیے چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ بہت لمبا چوڑا سفر کیا، دن گزرا رات گزری، سفر کرتے رہے، جدھر جدھر سے ندی آتی چلتے رہے کنارے کنارے۔ ہم سوچیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے کہ ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم بھی کسی سے معافی مانگ لیں، یار تیرے پیسے وہ غلطی سے میں نے دبائے ہوئے تھے تو میرا ضمیر نہیں برداشت کرتا تو یہ میں واپس دینے آیا ہوں۔ اللہ والوں کی کیا بات ہے۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خراسان سے غلہ خریدا ایک بار، خراسان سے
تو घर आके जब बोरी का मुंह उल्टा ना तो उससे आपको एक कीड़ी नज़र आई, कीड़ी। तो आपने उस कीड़ी को ना देखा तो परेशान हो गए। दिल के अंदर ये ख्याल उठा कि ओ बायजीद, ये गल्ला तो तूने ख़रीदा, इसकी कीमत दी है, ये एक जान है, एक जानवर है, ये देश से परदेश में आया, परदेसी हो गया, वो इसका क्या खुदा को जवाब देगा। उस कीड़ी को आप महफूज करके फिर वापस गए खरासान में, अफ़गानिस्तान से खरासान गए और जाकर वहाँ उस मालिक के यहाँ कहा, जहाँ से तूने गल्ला दिया था वहाँ से एक कीड़ी भी साथ चली गई थी, तो न जाने इधर ही कहीं उस कीड़ी का घर या वल होगा, तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, तुझे इतला देने आया। अल्लाह, एक कीड़ी की खातर इतना लंबा चौड़ा सफ़र किया, सौबतें बर्दाश्त की, मुसाइब व आलाम बर्दाश्त करके उस कीड़ी को वहाँ पे पहुँचाया, तो दिल का धड़कू जो था उसमें सुकून आया, दिल की धड़कनों को सुकून मिला इस बात से कि अल्हम्दुलिल्लाह उस गलती का अजाला मैंने कर लिया। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इनकी तारीफ़ करते हुए अल्लाह फरमाते, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जिनका तकवा और उजे कमाल को पहुँचा हुआ। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और इनके लिए हमने खुशखबरियाँ रखी हुई हैं। अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी खुशखबरियाँ हैं, आखिरत में भी खुशखबरियाँ हैं। दुनिया में खुशखबरी ये है कि उनको सकूने कल्ब नसीब होता है, और आखिरत में खुशखबरी ये है कि बग़ैर हिसाब के उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता होता। लाहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाएं हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिल आखिर सामने एक घना बाग नज़र आया जो उस नदी के किनारे पे था, और एक उसका बूटा, उसकी शाख झुकी हुई थी पानी पर, साथ सेब भी लगे हुए थे। तो आपने तसव्वुर किया कि यकीनन यहीं से टूट के गिरा होगा, चलो मैं इस बाग के मालिक से जाके माफ़ी मांग लेता हूँ या इसका मुआवजा। तो जब आप बाग में दाखिल हुए तो कुर्बान जाएं, वहाँ उस बाग का माली वाला कौन था? अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला सौमई, जो तकवा और परहेज़गारी के बादशाह थे, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। तो जब उनसे मिले, उनकी नज़र, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये बड़ी दूर की नज़र रखते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम फरमाते हैं, मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन की फरासत से बचो कि ये खुदा के नूर से देखता, देखते तुम भी हो, देखता ये भी है। तुम्हारे और उसके देखने नज़र में बड़ा फ़र्क है। तुम चेहरे को देखते हो, ये अल्लाह वाले दिल तक नज़र ले जाते। फरमाया मोमिन की इत्तकू, डरो, फरासतल मोमिनीन, मोमिन की फरासत से कि वो यानजुर बे नूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता। तो आपने पहली ही नज़र से पहचान लिया ये कोई आम चीज़ नहीं, ये शहबाज लामकान है कोई अल्लाह। तो एक शहबाज हाथ में आ गया है, ये बड़ा कीमती होता है, ये हर किसी को कभी ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं, इतना कीमती है। तो लिहाजा आपने उसकी बात सुनी तो कहा हाँ माफ़ी दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इतना अरसा इस बाग की बागबानी करना होगी। कई साल तक बागबानी करते रहे, पानी देते रहे, अल्लाह अल्लाह, और गोटी करते रहे बाग की। जब वो अरसा पूरा मुआहदा हुआ तो आप पेश हुए अब्दुल्ला सौमी के हुजूर, कहा हुजूर वो मुआहदा पूरा हो चुका, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत शेख अब्दुल्ला सौमी की आंखों से आंसू उतर आए।
کہا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے ایک شرط پہ معاف کرتا ہوں۔ جب شرط کا نام آیا تو غوث اعظم کے والد کے آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس پڑے کہ اتنی دیر آگے کاٹی ہے آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں وہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ وچ آئیاں جدوں بہاراں میں تو کسی اور منزل کا راہی تھا میں کس راستے پہ پڑ گیا۔ پھر ہاتھ باندھ کے جوڑ کے ہاتھ سر جھکا کے ایسا نقشہ بنا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے۔ عرض کی حضور والا مجھے معاف کر دیا جائے مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ سومی نے حوصلہ دیا، کہا بیٹے گھبراؤ نہیں، بڑی آسان شرط ہے تم پوری کر لو گے۔ کہا حضرت دل کی جانب دیکھا تو دل نے ایک آواز دی، سنیے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ذرا توجہ فرمائیں۔ دل نے ایک آواز دی، او عبداللہ زنگی دوست بات سن میری۔ ضمیر نے کہا آواز دی کہ میری بات سن، یہ دنیا پہ اپنا پلہ پاک کر لے، یہ عارضی زندگی ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ قیامت کے دن حشر میں نشر ہونے سے بچ جا، اور پھر تو آل رسول بھی ہے، یہ داغ اپنی جسم سے اپنے نامہ اعمال کی کتاب سے مٹتا ہے تو مٹ جانے دے، ہر سزا قبول کر لے، لیکن اس غلطی کا داغ تیرے نامہ اعمال پر باقی نہ رہے۔ نظر اٹھائی، کہا حضور آپ شرط بیان کریں میں قبول کرتا ہوں۔ کہا بیٹے شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو سر سے گنجی ہے، زبان سے معذور ہے، گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، سن نہیں سکتی، پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی۔ منظور ہے تو اس سے نکاح کر لے، غلطی معاف ہو جائے گی۔ 2 منٹ کے لیے توقف کیا، اندر سے مشورہ ملا کہ اے زنگی قبول کر، آتش دوزخ بڑی سخت ہے، دنیا میں جو سزا ملتی ہے قبول کر لے، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، اور پھر تو آل رسول بھی ہے، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، مگر تو کسی یزیدی کی اطاعت نہ قبول کر۔ ہر برائی یہ یزید کی اولاد ہے، یزید کی سوچ ہے، اس لیے کسی ایسی سوچ کو اپنے پہ غالب نہ آنے دے کہ جو یزید کی دہلیز سے ہو کر آئی ہو۔ تو سید زادہ ہے، انہوں نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ دین کے سچے دامن پر کوئی داغ نہیں آنے دہیں گے، ہمارا سر باقی رہتا ہے تو رہ جائے، نہیں رہتا تو نہ رہے۔ اس لیے اللہ اللہ ٹھیک ہے جی، آپ گھر لے گئے، جا کر کے خود نکاح کیا، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، اللہ نے سارے اعزازات سے نوازا تھا، گھر میں ماحول بھی اللہ والوں جیسا تھا، سارا کچھ نکاح پڑھایا، خطبہ خود پڑھایا، قبول کر۔ آج نہ والد ہے پاس نہ والدہ، وہ 18 سال کا نوجوان، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 22 سال عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، خیال تو آیا ہوگا، نہ کسی میرے بزرگ کو پتا یہ کہیں گے کیا چاند چڑھا کے آیا ہے، کیا جواب دوں گا، نکلا تو رب کو راضی کرنے۔ اندر سے آواز آئی یہ بھی ایک رستہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، تو فکر نہ کر۔ اندر سے اطمینان کا پیغام ملا تو قبول کر لیا۔ جب رات پڑی، عبداللہ سومی نے اپنی ایک بیٹی عروسی کمرہ بنا سجا کر اس میں بٹھا دیا، تو نکاح ہو گیا تو کہا
بیٹا یہ سامنے والا روسی کمرہ تمہارا ہے، چلے جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد ورد و وظائف کرنے کے بعد کمرے میں جو ہی قدم رکھا، کہا السلام علیکم، آگے سے دروازہ کسی نے اپنے ہاتھ سے کھول کے مسکرا کے کہا وعلیکم السلام۔ جو چہرے پہ پہلی نظر پڑی تو استغفار استغفار کانپتے لرزتے واپس بھاگ آئے۔ گرتے پڑتے تھے، سکت نہیں تھی زمین پر چلنے کی۔ حضرت عبداللہ سومی جو بیٹی کا باپ تھا، اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بھاگ کے باہر نکل آئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور ابھی آپ نے مجھے معاف ہی نہیں کیا۔ کیا کیا میرے ساتھ آپ نے؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور والا آپ تو بڑی عزت والے لوگ ہو، آپ نے کہا تھا وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، وہ آنکھوں سے معذور ہے، سر سے گنجی ہے، وہ پاؤں سے، تو میں نے سلام کہا تو اس نے جواب بھی دیا اور بھاگ کے آ کے اندر سے دروازہ بھی ہاتھ سے کھولا اس نے، اور اہلاً و سہلاً بھی کہا۔ حسن و جمال کی پیکر وہ نوجوان، تو حضور یہ تو میری بیوی نہیں، اس میں وہ شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ تو پھر کندھے پہ ایک بار ہاتھ رکھا عبداللہ سومی خسر نے، آپ کے سسر نے، اور کہا بیٹے میری بات سن، میں تجھے سچ بتاتا ہوں، میرا خاندان بھی سادات کا خاندان ہے، ہمارے ہاں جھوٹ بولنا روا نہیں ہے۔ اس بچی کو میں نے آنکھوں سے معذور اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی اپنے باپ اور ماں اور اپنے بھائیوں کے علاوہ کبھی غیر کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا۔ سر سے معذور اس لیے کہا ہے کہ زمانہ طفل سے جب اس نے قدم رکھا اوپر شباب کی طرف، تو آج تک میں نے باپ ہونے کے ناطے بھی اس کے سر کا بال تک نہیں دیکھا۔ اور ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا ہے کہ کبھی ناجائز حرکت کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور پاؤں سے معذور لولی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ یہ کبھی ناجائز کام کی طرف چل کے قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اے بیٹے منہ سے گنگی اس لیے کہا تھا، میں نے اس کی زبان پر ہر وقت یا قرآن کی تلاوت سنی یا اللہ کا ذکر سنا بس۔